بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ایوننگ ود سوشل بیکری کے ساتھ آپ کا میزبان عامر شہزاد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر اور اپنے تمام دیکھنے والوں کو سلام پیش کرتا ہے۔ ناظرین کرام، اسپیشل لوگ جو ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں وہ بڑی خصوصی توجہ کے مستحق ہوتے ہیں، اور دراصل زیادہ مستحق وہ لوگ ہیں جو ان اسپیشل لوگوں کو، ان اسپیشل پرسنز کو تعلیم دیتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں اور انہیں معاشرے کا سود مند فرد بنانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ ایک ایسی شخصیت جو ایک ہی وقت میں اسپیشل ایجوکیشن میں ماہر ہوں، ایک ہی وقت میں اسپیشل پرسنز کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ان کے کردار کو بھی بلند کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہوں، رائٹر ہوں، کالمسٹ ہوں، سجادہ نشین ہوں، محقق ہوں، تحقیق بھی کرتے ہوں اور ثقافت اور کلچر کی دنیا سے بھی جڑے ہوئے ہوں، تو ہماری آج کی شخصیت ہیں مخدوم اکبر ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ مہمان ہیں۔ بات کریں گے ان کے ساتھ اور جانتے ہیں کہ یہ ساری خصوصیات جو اللہ پاک نے ان کو عطا کی ہیں ان کے ساتھ انصاف کس طرح کرتے ہیں۔ جی جناب۔ بہت شکریہ عامر شہزاد صدیقی صاحب۔ بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر جو ہمارا گھرانہ ہے، سجادہ نشین سے میں بات کرتا ہوں، تو وہ علمی اور ادبی ہے۔ ماشاءاللہ سے آپ درگاہ مخدوم رکن عالم شاہ ہاشمی سجادہ نشین ہیں۔ رکن عالم شاہ رحمۃ اللہ علیہ میرے والد تھے، اور ان کا میں وہ جو ہمارا سلسلہ ہے پیری مریدے کا کہہ لیں یا اس کو سجادگی کا کہہ لیں، وہ ایک طریقہ ہے، ایک طریقت کا نظام ہے۔ وہاں جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ روحانی اور علمی ادبی جو ماحول ہے اس میں سے جو تربیت دی جاتی ہے خاندانی طور پر، یہ ہمدردی کا اور اسپیشل ایجوکیشن کا خاص طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو رویے ہیں زندگی کے رویوں میں، یہ ہمدردی کا جو عنصر ہے وہ اگر اسپیشل ایجوکیشن اسپیشل لوگوں کے ساتھ اختیار کریں تو آپ کو احساس ہوگا کہ ایک انر سیلف جو سیٹسفیکشن ہوتی ہے۔ تو یہ تو خیر میں نے سائنسی طور پر کہہ لیں یا ایجوکیشن میں نے حاصل کی 90 سے میں اسپیشل ایجوکیشن کے لوگوں سے منسلک ہوں، اور بنیادی طور پر میرا جو کردار ہے وہ اسپیشل ایجوکیشن کے اساتذہ کو ٹرینڈ کرنا ہے۔ آپ ان کو ٹرین کرتے ہیں، ان کے اساتذہ کو؟ اساتذہ کو، ٹھیک ہے۔ تو میں نے یعنی آپ بڑے استاد ہیں دوسرے معنوں میں؟ اس بڑے چھوٹے کا تو نہیں ہے، میں یہ استاد کو جو ٹرین کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے میں 93 سے منسلک ہوں، میں پڑھا رہا ہوں اساتذہ کو۔ تو اس میں جو پورے جو متعلق ہیں لوگ وہ جانتے ہیں، اس کی ٹرمینالوجی یہ ہے کہ وہاں کوآرڈینیٹر ہوتا ہے، ریسورس پرسن ہوتا ہے، ٹیوٹر ہوتا ہے۔ تو 93 سے مسلسل جو ہے، اب تو ماشاءاللہ پورے پاکستان میں میرے شاگرد ہیں، اور وہ ملتان میں، ڈی جی خاں میں اور بہاولپور میں جو اسپیشل ایجوکیشن کی ورکس شاپ کا آغاز ہوا، وہ الحمدللہ ہماری کوششوں سے ہوا ہے۔ آپ کی کوششوں سے ہوا؟ تو اچھا، اس میں کرتے کیا ہیں آپ؟ ان کو کیا کوئی خاص ٹریننگ اس ورکشاپس میں دیتے ہیں تعلیم کے ذریعے، یا کوئی فزیکل ٹریننگ بھی اس میں شامل ہوتی ہے؟ اس میں یہ ہے کہ آپ ایم ایس سی کر رہے ہیں، وہ ایم ایس سی ہوتا ہے بنیادی طور پر، وہ کر رہے ہیں، تو ورکشاپ جو ہے وہ اس کا ٹریننگ کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ 4 ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں، 4 جو ہے نا۔ ہاں، یہ میں آپ سے پوچھنے جا رہا تھا کہ کتنی ٹائپ کی جو 4 جو ہے نا یہ ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں، وہ اس میں آتے ہیں ویژول امپیئرمنٹ اور ہیئرنگ امپیئرمنٹ، فزیکل ڈسیبل اور مینٹل ریٹارڈڈ۔ صحیح، یہ شعبے ہیں 4۔ ان میں سے اسٹرکچر اس طرح ہے کہ کچھ جو کورسز ہوتے ہیں وہ کامن ہوتے ہیں، اور پھر دوسرے کورسز جو ہوتے ہیں وہ آپ کو وہ اس کا الگ الگ کر دیتے ہیں کہ یہ ویژول امپیئرمنٹ میں جائے گا، یہ ہیئرنگ میں جائے گا، یہ ایم آر میں جائے گا، تو اس کی اسپیشلٹی جو ہے وہ اس خاص شعبے کی ہوتی ہے۔ اچھا، ان میں کوئی تعداد کا بھی فرق ہے؟ مثلا یہ زیادہ ہیں وہ کم ہیں، کچھ ہاں ایسا بھی ہے؟ ہاں، تعداد جو ہے نا ہیئرنگ کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ ہیں،
اور اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر کام آپ کی طرف سے زیادہ کیا جاتا ہے تاکہ ان کے لیے کوئی بہتر فضا پیدا کی جا سکے؟ اچھا، ایجوکیشن کا جہاں سٹرکچر ہے نا، وہاں اس بات پر شاید غور اس لیے نہیں کیا جاتا کہ وہ جو ہے وہ ادارے ٹرینڈ کر رہے ہیں اساتذہ کو، تو یہ تو پالیسی گورنمنٹ کی پالیسی ہے نا کہ وہ اس طرف دھیان دیں، وہ کہیں کہ ان لوگوں کی تعداد اگر ہے بھی صحیح زیادہ تو اس کو کچھ سود مند طریقے سے ہم انہیں معاشرے کا اس کے ٹیچر زیادہ مطلب ہونے چاہیے یا ادارے زیادہ ہونے چاہیے. تو اس طرح سے اب یہ جو ہے کچھ سالوں سے انہوں نے یہ کیا ہے کہ ڈسیبل کے لیے جو ادارہ بنایا جاتا ہے اس میں سبھی فیسلٹیز ہوتی ہیں. پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ مختلف جو ادارے ہیں، یہ بلائنڈ کے لیے، یہ ہیئرنگ کے لیے، یہ ایم آر کے لیے ہے. تو اب جو انہوں نے یہ کیا ہے کہ ایک ادارہ بنایا ہے، اس میں مختلف شعبے رکھے ہیں اور اس میں ماہرین کو انڈر ون روف جو ہے وہ اچھا شاہ جی، یہ ڈاؤن سینڈر میں ایک تکلیف ہے ان اسپیشل لوگوں کے لیے، ڈیلے گروئنگ بھی اس کا ایک پارٹ ہے. ہمارے ہاں یہ تعداد مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں جو کزن میرج ہے وہ بڑی اثر انداز ہو رہی ہے، اور بچے ڈاؤن سینڈرم کا شکار بچے پیدا ہوتے ہیں جن کی مینٹل ریٹارڈڈ جو ہے وہ بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں. اچھا، اس کے لیے کیا کیا آپ؟ کیا نہیں، اس کا جو ہے نا، یہ پھر وہی بات ہے کہ ہمارا ادارہ جو ہے ایک ٹیکسٹ ہے، ایک نصاب ہے، اس نصاب پر عمل کرتے. ایسا کوئی نصاب موجود ہے ہمارے جو کتب آپ پڑھا رہے ہیں، جن اساتذہ کو آپ ٹرینڈ کر رہے ہیں، اس ٹائپ کا کوئی نصاب اس میں موجود ہے؟ وہ تو سارے ہیں ان بچوں کے لیے، ان بچوں کے لیے خاص طور پر جو ہوتا ہے اس میں چیپٹر ہوتے ہیں، اور یہ بنیادی طور پر ایک میڈیکل ایشو ہے. یہ مینٹل ریٹارڈڈ آپ اس کو میڈیکلی یعنی ٹریٹ کرتے ہیں؟ آپ کی تعلیم جو ہے جو آپ دیتے ہیں تو دوسرے معنوں میں میڈیکل تعلیم نہیں، میں اور بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اس کا یہ ڈسیبلٹی ہے یہ متاثر کرتی ہے معاشرے کو. تو اس میں جو میڈیکلی ڈس آرڈر ہوتے ہیں یا میڈیکلی کوئی کمی ہوتی ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے تو انتظامیہ کا کام ہوتا ہے نا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہم نے صرف ٹیچر کو ٹرین کرنا ہے، ٹیچر ٹرین کرنا ہے، اور اس میں نصاب ہے، اس میں نصاب ہے. اس نصاب کو فالو کرتے ہوئے ہم نے ایک ماہر پیدا کر دینا ہے جو مختلف جو ڈسیبلٹیز ہیں اس کو کنٹرول کر کے وہ اس کے اچھے رزلٹ جو ہیں وہ. اچھا ہاشمی صاحب، آپ چونکہ سجادہ نشین بھی ہیں ماشاءاللہ سے، اور ایک درگاہ میں آپ باقاعدہ بیٹھتے ہیں، لوگوں کو فیوز و برکات کی طرف لے کر جاتے ہیں، عملیات بتائی جاتی ہیں. یہ بھی ایک خاص تعداد ہے جو اپنی تکالیف کو دور کرنے کے لیے اس راستے کو اختیار کرتے ہیں. تو آپ کے ہاں جو لوگ آتے ہیں وہ اپنا فیض جو ہے، جو ارادہ، جو نیت وہ لے کر آتے ہیں، وہ کیا کامیاب ہو جاتے ہیں اپنے اس سارے عمل کے اندر؟ اچھا، یہ بہت اہم سوال ہے صدیقی صاحب کہ میں بھی تو آ سکتا ہوں نا کسی وقت، اور میں سوال بھی کرتا ہوں اور آپ سے توقع بھی رکھوں، تو کیا میرے لیے کوئی آسانی پیدا ہو سکتی ہے؟ ہمارا جو سوشل سیٹ اپ ہے اس میں مختلف اوقات میں مختلف چینجز آتی رہی ہیں. اگر آپ کچھ صدیاں پہلے اس پاک و ہند میں معالج علاج کرنے کے طریقوں پر غور کریں تو ایک وقت ایسا تھا کہ ایک شخص جو تھا، جو حکیم ہوتا تھا، وہ پیر بھی ہوتا تھا، وہ فزیو تھراپسٹ بھی ہوتا تھا، ایک ہی وقت میں فزیو تھراپسٹ بھی ہے، حکیم بھی ہے اور عامل بھی ہے. تو اس میں آپ کا وہ جواب آ جائے گا. ایک مریض جب جاتا تھا اس کے پاس، وہ کہتا تھا مثال کے طور پر مجھے کوئی تکلیف ہے، مجھے سر میں درد ہے یا جو بھی ہے، تو وہ اس سے پوچھتا تھا کہ آپ بتائیں آپ کون سا طریقہ اختیار کریں گے جس کے ذریعے آپ کون سا طریقہ پسند کریں گے. میرے پاس 4 طریقے موجود ہیں. وہ عملیات کے ذریعے بھی ہے، وظائف کے ذریعے جیسے آپ نے کہا، وہ جناب آپ کی ورزش کے ذریعے بھی ہے، اور وہ آپ کو ادویات کے ذریعے بھی ہے. تو وہ یہ جو ہے وہ بتاتا تھا کہ میں نے ورزش کے طریقے سے کرنا، وہ ورزش بتا دیتے تھے. وہ کہتا تھا نہیں جی میں نے تو دوائیوں کے ذریعے کرنا، وہ دوائیں بتا دیتے تھے. حکیم جو ٹھہرے حکیم تھے. اور وہ کہتے تھے ہاں آپ ہمیں وظیفہ کوئی بتا دیں. تو یہ جو ایک کنٹروورشل بات ہے،
اس کا تعلق ہماری سائیکالوجی سے بھی ہے، اور ہمارے جو رزلٹ سامنے آتے ہیں اگر ان پر کام کیا جائے تو آج بھی وہ اس کے جو ہیں نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے مثال کے طور پر جب اب میں مثال کرتا ہوں، پریکٹس کرتا ہوں دیسی جڑی بوٹیوں سے، تو بڑی عجیب و غریب میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو، میں دوائی دیتا ہوں تو وہ جو میرا معتقد ہے نا وہ مجھے کہتا ہے پیر صاحب اس پر جو ہے نا آپ یہ کوئی پھونک مار دیں۔ اچھا، دوائی بھی ہے پڑھ اور کر ابھی اس پر پڑھ کر پھونک بھی مار دیں۔ اچھا، ایک اور اس سے بھی اہم بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی دوائی فلاں ڈاکٹر نے لکھ دی ہے، میں یہ لے آیا ہوں اور آپ جو ہے نا اس کو پڑھ کر دیں گے نا تو وہ اثر زیادہ ہو جائے گا۔ ابھی وہاں یقین کامل نہیں ہے پیچھے دوائی جو ڈاکٹر نے دی ہے، یقین کی کاملیت اس دعا سے ہے جو پیر صاحب کے دم سے اس پر آنا ہے اور پھر اس کو شفا، اور یہ موجود ہے۔ اس کو بعض اوقات تو یہ کنٹروورشل ہو جاتا ہے، بہت پیاری بات نہیں کنٹروورشل ہو جاتی ہے کہ یہ تو جی پرسنالٹی کلٹ ہے، وہ شاید اس کا یہ بھی وہ ہوتا ہو کہ وہ اس کو سب کچھ اس میں نظر آتا ہے، اور یہ ایک بہت گہری بات ہے اور یہ پریکٹیکلی اس پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے، میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، تو کوئی آیا ہے تو کیسے آئے ہیں پوچھا جاتا ہے، تو آپ دعا فرما دیں میری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تو میں کہتا ہوں کہ میں کچھ لکھ دوں یا فرض کرو میں کوئی، وہ کہتا ہے آپ کا کہنا کافی ہے، بس آپ کہہ دیں تو ہمارا فلاں آپ نے فلاں بات کہی تھی تو وہ ہو گیا، تو وہ ہو گیا۔ تو اس کا جو ہے اس میں شاہ جی وہ ایک ہم بڑوں سے سنا کرتے تھے، آپ سے بھی سنا ہوگا کئی بار، کہ یا یقین بڑا ہے یا پھر پیر بڑا ہے۔ یہ یقین جو ہے وہ سارا کچھ یہ کرا رہا ہے، یعنی اس کا آپ کا کہہ دینا صرف وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اچھا، بات یہ ہے، یہ بہت اہم آپ نے بات کی ہے کہ اگر اس کو آپ سائنٹیفکلی بھی دیکھ لیں یا مثال کے طور پر عملی زندگی میں بھی آپ اس کو نہ بھی جانتے ہوں تو اس کا یہ اثر موجود ہوتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک میرا دوست جو ہے قریبی، وہ مجھ سے گفتگو کرتا ہے، وہ کوئی بات کرتا ہے، مجھے انکانشیسلی لاشعوری طور پر وہ بہت پسند ہے، اس کے اثرات موجود ہیں۔ یہ بڑی اہم بات کی آپ نے، اس کے اثرات موجود ہیں، صحیح۔ تو اس کے اثرات کے رد عمل میں جو ایکشن ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ اچھا، آپ ایک سینئر ترین براڈ کاسٹر ہیں، 1975 سے آپ ریڈیو سے منسلک ہیں، جمہور دی آواز ہے، متعدد اور پروگرام بھی آپ نے کیے، یہ آواز کی دنیا میں جانے کا خیال کیسے پیدا؟ اچھا، وہ یہ ایک بہت بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے، چونکہ ہمارا جو ہے اگر آپ پریکٹیکلی دیکھیں تو ہمارا پروفیشن، جیسے میں بات کر رہا تھا تو اس میں میرے والد صاحب جو ہیں وہ اس کو پروفیشنل بھی کہہ سکتے ہیں یا خاندانی طور پر پیر تھے، اور وہ پیر کے علاوہ شاعر تھے، عالم دین تھے، تو انہوں نے ساری عمر جو ہے وہ نعت شریف لکھی ہے ماشاءاللہ، اور کافی لکھی ہے، اور تصوف پر شاعری تصوف کی ہے۔ اچھا ہاشمی صاحب، آپ ماشاءاللہ سے رائٹر ہیں اور آپ کی 4 کتابیں منظر عام پر ہیں۔ آپ نے شاعری میں ایک بڑا منفرد انداز سرائے کی شاعری میں متعارف کروایا، اس سے پہلے یہ شاعری نہیں دیکھنے کو ملی، اور اس میں 2 کتابیں آپ کی شاعری میں ہیں، 2 کتابیں آپ کی نثر میں ہیں۔ آپ شاعری کی کتابوں کے نام بھی بتائیے اور جو نثر کی کتابیں ان کے۔ شاعری کی جو سرائکی کی بک ہے وہ سرائکی کے کوس میں بھی شامل ہے، اس کا نام ہے سجدہ پوکھا۔ سجدہ پوکھا سے، اور دوسری کتاب جو ہے وہ دان فیضان کے نام سے ہے، جو وہ والد صاحب کے کلام پر مشتمل ہے اور میں نے اس کو ترتیب دی ہے۔ آپ مؤلف ہیں اس کے؟ ہاں، وہ دان فیضان ہے، وہ روحانیت کا سارا کلام ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ دوسری جو نثر کی کتاب ہے وہ ہے جو میرا شعبہ ہے بلائنڈ، بصارت سے محروم اساتذہ کے مسائل، وہ ٹیکنیکل ہے کہ اساتذہ کو کیا مسائل ہیں اور اس میں وہ لکھا ہوا ہے، اور جو چوتھی ہے وہ حضرت مختوم عبدالرشید حقانی رحمۃ اللہ علیہ کی سمان حیات پر ہے۔ زبردست، وہ ہمارے جو جد جد ماشاء اللہ سے
آگے بھی کوئی کتاب لا رہے ہیں؟ ہاں کتابیں ہیں، اچھا، وہ ترتیب میں دے رہا ہوں، تو عنقریب انشاءاللہ 2 کتابیں۔ اچھا، یہ جو بک ڈائجسٹ ہمارے سامنے پڑا ہے، یہ آپ کا مخدوم اکبر ہاشمی نمبر، یہ ذرا کیمرے کو دکھائیے۔ یہ ناظرین کرام، یہ جو بک ہے، یہ میگزین جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت، یہ اظہر سلیم مجوکا صاحب اور مظہر سلیم مجوکا صاحب اس کے مدیر ہیں، اور یہ ہاشمی صاحب کے اوپر نمبر جو خاص طور پہ لکھا گیا ہے، اور انہی کے کام کو سارا فوکس کر کے اس کو بنایا گیا ہے۔ جی، اور یہ اس طرح ہے کہ بک ڈائجسٹ کا ایک سلسلہ ہے کہ وہ شخصیات پر ایڈیشن شائع کرتے ہیں، تو یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی سمجھ لیں کہ میری جو ہے ایفرٹس، اعتراف کیا جاتا ہے اس ایفرٹس ہے، اس میں زیادہ تر جو مضامین ہیں یا جو کام کیا ہوا ہے، اس میں میری شاعری کا انگریزی ترجمہ میں درج ہے، اور میں نے پنجابی میں بھی شاعری کی ہے، اردو میں بھی کی ہے، سرائکی میں بھی کی ہے، تو مختلف اخبارات میں، رسائل میں، یا آراء جو ہیں، ہاں، جو وہاں آراء جو ہیں، منظوم خراج تحسین جو پیش کیا گیا ہے، تو وہ اس کا یہ انہوں نے کیلکولیٹ کر کے، جس طرح ایک طریقہ کار ہے کہ اس کو فوکس کیا جاتا ہے اور پرسنالٹی کو، مطلب ہے جو اس کی خصوصیات ہیں ان پر کام کیا جاتا ہے، وہ یہ بک ہے انہوں نے اس سلسلے میں یہ دی ہے۔ اچھا، اگر میں کہوں پروگرام کے آخر میں ہمیں کچھ شاعری سنا دیں تھوڑی سی؟ ہاں، شاعری کیا اردو میں سنائیں گے یا؟ میں تو تینوں زبانوں میں شاعری کرتا ہوں، جو مجھے آپ کہیں گے میں سنا دوں۔ اردو میں سنا دیں چونکہ ہم اس وقت اردو میں بات کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ میں تو ابھی تک زمانے کے قصے کو سن بھی نہ پایا، کہ تیری دیوانی جوانی کا مجدہ نہیں راس آیا، ابھی جو وہ آیا مجھے کو ستایا، کہ وحشی پڑا ہے شہر سکون میں، زندگی کی پیاری حسین داستانیں بن تیرے ہیں ساری پھیکی پڑی، اور یہی تو سبب ہیں تیرے فاصلوں کے کہ اس بار شاید مجھے تو پکارے، بہار ایک میرے ارم میں بھی آئے، سما جاؤں تیرے جوار نہا میں، ہے خواہش یہی میری معصوم کتنی، مکمل ہے اب تک میری کہانی، اسی کے سہارے مجھے جہاں سے پیارے ہیں تیرے اشارے، خدائی صفت کے سارے نظارے، جبھی تو میں بھی کھویا ہوا ہوں یا منزل پہ اپنی پہنچا ہوا ہوں، کہ منزل کا قصہ ابھی تک ہے باقی، کسی نے کہا ہے یہی دن تو کاٹو کہ اگلا ہی دن ہے قیامت کا پیارے، ذرا سا ہے وقفہ محبت سے گزرے۔ بہت خوبصورت ہاشمی صاحب، مخدوم صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ، بڑی خوبصورت باتیں آپ نے کی، انشاءاللہ ہمارے ناظرین آپ کا بہت شکریہ، اور یہ انتظامیہ کا بھی بہت شکریہ کہ مجھے بات کرنے کا موقع دیا۔ بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، مخدوم اکبر ہاشمی، جیسے میں نے عرض کیا، ہمہ جہت شخصیت، اور ہر جو ان کا اپنا ایک جو ہنر ہے، وہ ہر ہنر اتنا خوبصورت ہے، اتنا مکمل ہے کہ جی چاہتا ہے کہ ہم ان سے باتیں کرتے رہیں۔ انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں ایک بار پھر ہم انہیں آپ کی خدمت پیش کریں گے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔